سارے جلوس لکھے نے اج فلسطین دے میں بھی فلسطین دا حمایتی ہوں میں بھی کشمیری کیونکہ اساں دے منے مظلوم ہوں اسی بھی کشمیریاں تے فلسطینیاں دے حمایتی ہاں لیکن مسلمانوں تانوں اج فلسطین سے ظلم نظر آئے تانوں کربلا دا ظلم نظر نہیں آیا کدی 10 محرم نو حسین دے احتجاج وچ جلوس کڈ لیندے اج فلسطین اور کشمیر وچ مسلمان نہ مرتے پھر مسلمانوں ونڈ نہیں جے کی تھی فلسطین نو ماریا یہودیاں فلسطین کشمیر نو ماریا ہندوواں انہاں نے گھر وچ جا کے مارے زہرا دے پتر نو ماریا بھی مسلماناں دے گھروں کڈ کے ماریا بے وطن کر کے ماریا نے اج تو کشمیر دی حمایت کرنے سانوں چنگا لگے لیکن کدی تو زہرا دے پتراں دے جلوس وچ شامل ہو کے آکھیں یزید تیرے تے لعنت ایک اچھی آواز نال صلوات پڑھو نیارے حسین ایک چھوٹی جی گل مرشد علی دی صحابت دی مینوں حکم ہے او دے بعد ایک کوئی شعر پڑھ جی قصیدے دا ایک شعر پڑھن لگا ہے توجہ نیارے حسین پنجابی لیے کہ ضربل مثل پانی پیو بڑھ کے تے مرشد پڑھو چون کے اب میں اپنے مرشد کی تعریف دسن لگا اگر کسی اور دے پیر چوری میں علی نو چھڑ کے انہوں امام بنا شرطوں نہ بندیاں نالے جنہ دے دل چلی بس ایک مزیدار جی سلوات پڑھو میں قصیدہ ساری دنیا دے وچوں پیر میرا کلائے ساری دنیا دے وچوں پیر میرا کلائے جینو نبی آدھیرے نے ایلی وجہ لائے اور کوئی دنیا دے میں بندہ ہو دکھا جنہوں پاک محمد آکھیا ہوئے ایدہ روح دیکھنا عبادت سوا علی نے کوئی ایسا چہرہ اللہ نہیں بنایا جنہوں دیکھنا اللہ کی عبادت ہے ساری دنیا میں پیر میرا کلہ ہے جنہوں نبی آکھیا ہے علی وجہ اللہ ہے توجہ ہے نیادے حسین شیر کچھ پڑھنے امام حسین نے ممبر کے کلوتا میں بندہ سارے میں چھوٹا تھا شیر میں وہ پڑھن لگا سارے ذاکرہ دیا کاپیاں کٹھیاں کر کے ایک پاسے رکھ دئیے نا اے شیر دا وزن نہیں ہوتا اے سنو اس واقعہ کو ہر کسی سنی آئی کہ پاک رسول مسجد نبویچ گئے امام حسین بادشاہ کے کنڈ تے بہ گئے اینو سارے شاعرہ نے لکھے ہیں اینو سارے خطیبہ پڑھے ہیں اینو سارے ذاکرہ پڑھے ہیں جی میرا میرے استاد محترم سائن منظور نے لکھیا ہے نا امام حسین دا کنڈ تے چڑھنا باقیاں لکھیا ہے حسین بال ہے کھیڑدا ہے مسجد نبوی ہے بال ہے کھیڑدا ہے امام حسین کھیڑن نہیں آیا استاد محترم فرمیندے جنہیں نبی نماز پڑھن آئے نے حسین ان جو نماز پڑھن آئے لیکن انہاں کیویں پڑھیے حسین کیویں پڑھیے نیال حسین شیف ملانا سجدے دے بچ سر پاک ہا رسول دا پڑھن نماز پتر بطول دا ویکھو جیند جتی تھلے عرش مولا ویکھو جیند جتی تھلے عرش مولا پیر دا بسم اللہ کرام حیدری ایک بند پڑھنے تے دعا غاصب نہ بنا آج 18 جیٹھ حسین دا آگے حسین سلام کیتے اما دیا جائیا دیر دا آخری سلام ہوگی بی بی زینب آدھی بی بی
غریب بن کے نہ میدان چوز علی دا پتر میدان دی زینت بن کے بن حسین اگر نہیں علی دیا دیا میرے بسن دے موسم ٹر گئے جڑی حسین نے بہنا دے نال گل کیتی ہے سیدہ دائے اماں دیا جایا میرے رلے آؤ تریوے بہنا نال ہے کہ حسین اس خیمے چاہے جتھے پتر سجاد ہے آگے سیدہ دے سجاد جا گیا بابا ملن آئے سجاد جا گئے آدھے بابا غریب کیوں سنائے کیا چاچا عباس ٹر گئے کیا امیر اکبر مارا گیا آدھے ہاں یار مارے گئے میں کلا رہ گیا میدان وجدہ پیا ایک دا امامت دی پاک سجاد بن لے دوسری میری گل یاد رکھی ہے تریوے کون کھڑی آئے سجاد آدھے بابا میرا پوپھی آئے جڑے ویلے سید نے آکھے میرا پوپھی آئے اس ویلے حسین رو کے آدھے بنیاد میری زندگانی دی تے تسکین حسین دے ہادی تے کو ول ول کے میں پار دا ڈینا اینا اجڑ گیا پوپھیاں دی سیدہ دے رکھے چوکھا خیال رکیا دا ایک کھا گیا موت پترہ دی سیدہ دے مینو زینب بین نے دسیا ایک راتی ندر نہیں آدھی نعرہ تکبیر خالق کا بہت بڑا نام کی بات نا سارے دوست نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بلندر سلوات صرف 5 منٹ واسطے حاضری لانا چاہنا عالم محمد دربار سونی سونی سلوات پڑھو اچھی آواز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ضربۃ علیہ یوم الخندق فی افسلو من آباد تسکلائن نعرہ حیدری معاشر میں کچھ پیر مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے آخر کے شاہدی ساجے سو گانا گا سڑا کے پار دے ان کی ساڑی کاجی میں سمجھے وہ آخر کے میرے اپنے 5 نمبر پہ چھوڑ دینے میں تو ایسے کی معاشر میں کچھ پیر مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی جائے تو کہاں جائے حق چھینا تھا
کا دروازہ جنت پہ وہ بی بی کھڑی ہے نعرہ حیدری ڈراور دین دیا بڑی قابل غور پڑی ڈراور دین دیا گڈی دو دکھتے رات پائی جانے اڈا پنجاب پاراں دا کراس کر کے 11 گنا دھویا میں لوائی جان مالک جنت حسن حسین پتر علی جنے انہاں تو مکھ پرتائی جانے جڑے آپ محتاج نے جنتاں دے انہاں دے ترلے پائی جانے نعرہ حیدری صرف 2 شعر ناک سیدھے دے نام دے اس سونی جی صلوات پر عمل کا ایک قرآن دینا تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 محسن علی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لاڈ سے خدیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ جھومنے لگا لائلہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ آخری شعر پیش کر رہا بوقت ظہر آئے حسن اثر پڑ رہی ہے فاطمہ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ
مخدومہ کونین کا یہ مجھ پہ کرم ہے، مخدومہ کونین کا یہ مجھ پہ کرم ہے، کج فہم ہوں پھر بھی میرا دنیا میں بھرم ہے، اور ساحل مجھے سادات کی تعظیم سکھائے، ساحل مجھے سادات کی تعظیم سکھائے، سلطان وفا کا جو میرے گھر پہ علم ہے۔ سید محمد علی نقوی شاہ صاحب کافی دیر سے تشریف فرما ہے، لیکن آپ کو مطلع کر دوں کہ خطابت کی دنیا کا ایک بہت ہی معتبر نام جناب حافظ محمد علی برک صاحب لاہور سے تشریف لے آئے ہیں، چند لمحوں کے بعد وہ رونق افروز ممبر ہوں گے۔ سید کی حیثیت یہاں پہ میزبان کی بھی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بہت ہی مختصر حاضری پیش کریں۔ خاندان آل تھار پہ بلند تر صلوات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد واللہ بحق محمد و آل محمد، صدقہ محمد و آل محمد کا کر کے آج 18 جیٹھ 10 محرم میرے مالک کی جس مناسبت سے یہ صف عزا بچھائی گئی ہے، میرا پاک اللہ ہمارے برادر جناب ذیوکار بھائی ضیاء صاحب کی مالک یہ صف عزا اپنے پاک دربار میں قبول منظور فرما، ان کے مرحومین جمیل حاضرین کے سمیت جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرا مالک تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ آج کے دن کے صدقے میں اگر بھی ان سے عمدن یا سہمن خطا ہوئی ہے تو میرا مالک صحیح حسین کے بے گناہ شہادت کا واسطہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اور میرا مالک بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں بیماری کربلا کا واسطہ، صحیح حسین کی اس صف عزا کا واسطہ، میرا مالک جن جن بیماروں نے مجھے دعا کے لیے فرمایا ہے، بھائی سجاد بیمار ہیں اور بھی جو بیمار ہیں، میرا مالک آج کے دن کا واسطہ نے شفاء کاملہ واجب عطا فرما۔ صحیح حسین کا واسطہ میرا مالک ہماری زبان سے جو بھی لفظ عزت آل محمد کے لیے، مصیبت آل محمد کے لیے نکلے، وہ خالصتاً امام زمان کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور میرا مالک محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے وقت کے امام اس صف عزا کے حقیقی وارث خون حسین، وارث خون حضرت عباس، وارث خون جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وارث خون شہزادے علی اکبر، وارث خون شہزادے علی اصغر، وارث خون 72 شہدائے کربلا، میرا مالک امام زمن علیہ السلام کا ظہور جد جد فرما، ہمیں امام کے ناصرین میں شمار فرما، امام کے حمایتین میں شمار فرما، میرا مالک ہمیں
اپنے وقت کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں حج و زیارات نصیب فرما. ہماری تمام حاجات اس دروازے کے صدقے میں میرا مالک بارگاہ امام زمانہ میں مستجاب فرما. صلوات ایسی پڑھیں جیسے محمد و آل محمد لائق صلوات. نہایت ہی مختصر ٹائم اور اس میں انشاءاللہ تعالی بفضل زندگی کوشش کروں گا. طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ میں حاضر ہوا ہوں اور میری آج کی کوشش یہ ہے کہ جس امام کے نام سے ہماری پہچان ہے، جس امام کی وجہ سے ملک صاحب ہمیں جعفری کہا جاتا ہے، آج اس امام کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. خطبہ، تشریح، توضیح ہر چیز میں نے چھوڑ دی. 17 ربیع الاول کو اللہ کی اس کائنات میں 2 نور آئے ہیں. میں نے انتظار آپ کو نہیں کروایا اور میرا امتحان نہ لیجیے گا کیونکہ میں بانی کی حیثیت سے بھی ہوں. 17 ربیع الاول کو میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں 2 نور اللہ کی اس کائنات میں آئے ہیں. ایک محمد بن گیا، ایک جعفر صادق بن گیا. اور حسنین کے نانا بھی اپنے وقت کے صادق ہیں. انہیں صادق انہوں نے کہا، مشرکین مکہ نے صادق کہا. یہ ہے حسنین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ. آئیں آپ کو اپنے امام کا تعارف کرواؤں کہ جن کے نام سے ہماری پہچان ہے. جعفر صادق کو صادق کس نے کہا؟ خود محمد مصطفیٰ نے صادق کہا. یہ ایسے امام ہیں جنہیں کسی عام ہستی نے صادق نہیں کہا. جو صادقین کا بھی سردار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا چھٹا صادق ہے، سب سے بڑا سچا ہے. جب بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں الجھ رہے تھے حکومت کی خاطر، اس نام کی وضاحت تھوڑی سی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام کو صادق کہا کیوں گیا. سننا چاہیں گے آپ؟ جو بنو عباس کے لوگ تھے وہ بنو امیہ کو کہتے تھے کہ سب سے بڑے کذاب تم ہو، سب سے بڑے جھوٹے تم ہو. بنو امیہ والے بنو عباس کو کہتے تھے کہ سب سے بڑے کذاب تم ہو، جھوٹے تم ہو. یہ آپس میں کہتے تھے کہ تم بھی جھوٹے ہو، وہ کہتے تھے تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی جھوٹے ہو. وہ آپس میں اپنے آپ کو جھوٹا کہلوا رہے تھے. دنیا والے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی صادق ہے تو وہ جعفر صادق ہے. اگر اللہ کی اس کائنات میں کوئی صادق ہے تو وہ جعفر صادق علیہ السلام. واحد سچا ہے میرا مولا، خدا کی قسم. اور امام کی تعلیمات، اگر امام کی سیرت یہاں پہ بیان کرنی ہو تو خدا کی قسم گھنٹے چاہیے، اشرے چاہیے امام کو پڑھنے کے لیے. جتنا امام نے دین اسلام کو پھیلایا. بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہماری فقہ کا نام فقہ علویہ کیوں نہیں؟ کبھی توجہ کیا آپ نے؟ فقہ محمدیہ کیوں نہیں؟ فقہ حسنیہ کیوں نہیں؟ فقہ حسینیہ کیوں نہیں؟ فقہ سجادیہ کیوں نہیں؟ فقہ باقریہ. ہماری فقہ کا نام فقہ جعفریہ کیوں ہے؟ سننا چاہیں گے؟ اور ہر جعفری کے چہرے پہ میں رونق دیکھنا چاہتا ہوں، خوشی دیکھنا چاہتا ہوں. ہماری فقہ کا نام فقہ جعفریہ کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ جس امام نے شریعت محمد مصطفیٰ کی ترویج کی اور اس کی تبلیغ کی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام. ہمارے ان امام کی زندگی میں شریعت محمد مصطفیٰ جو ہے وہ کونے کونے میں پھیلی. اور سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق نے جو پہلا کام کیا، اور آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جب تبلیغ کا آغاز کیا مسجد نبوی کے دروازے کھلوائے. کس کے دروازے؟ مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے. دروازہ پہلے بھی کھلتا تھا نماز کے لیے، اذان کے لیے، لیکن آپ کو اور میرے مولا نے مسجد نبوی کے دروازے 24 گھنٹے کے لیے کھلوا دیے. اور کہا کیا کہ مسجد نبوی جو ہے اس کے میں دروازے جعفر صادق اس لیے کھول رہا ہوں کہ مسجد فقط نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، جسے جو علم سیکھنا ہے وہ آ کے سیکھے.
اسلامک یونیورسٹی کا آغاز ہمارے امام جعفر صادق نے کیا. سب سے پہلے حیدری صرف توجہ چاہتا ہوں، اپنے امام کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اسلامک یونیورسٹی کا آغاز آپ پر میرے مولا جعفر صادق نے کیا. اور کہا کیا؟ کہا کہ جو پڑھنا چاہتا ہے، ہندو آئے، سکھ آئے، عیسائی آئے، غیر مسلم آئے، دہریہ آئے، کسی کے لیے قید نہیں کہ کوئی مسلمان آ کے یہاں پہ پڑھے. جو آئے اور جو پڑھنا چاہے وہ یہاں سے آ کے علم حاصل کرے. ایک صحابی تھا مولا کا ابو بصیر، اس نے کہا مولا اگر آپ نے پڑھانا ہی ہے تو پہلے کلمہ پڑھائیے. تو جو ہے میرے دل کو اگر پڑھانا ہے تو لوگوں کو پہلے کلمہ پڑھائیں. آپ علم پڑھا رہے ہیں. امام دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں کہ پڑھانے کو ہم کلمہ بھی پڑھا سکتے تھے، لیکن ہم سب سے پہلے لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو لوگوں کے پاس علم آئے گا محمد و آل محمد کے دروازے کی پہچان ہوگی. چاہے وہ کیا پتا کہ جعفر صادق کون ہے، انسان کے پاس علم ہوتا تو اس دروازے کی پہچان ہوگی، معرفت ہوگی اس دروازے کی. وہاں پتہ چل گیا دربار میں. اس کے حواریوں نے کہا تو یہاں پہ حکومت کی خاطر لگا ہوا ہے، تخت و تاج کی خاطر لگا ہوا ہے. وہاں جعفر صادق لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے. وہ اپنے نانا کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ میں مصروف ہیں. کچھ کر. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا لوگ جوک در جوک دھڑا دھڑ امام کے پاس جا رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت علم کے متلاشی لوگ بہت زیادہ تھے. انہوں نے کہا جعفر صادق تو لوگوں کو علم پڑھا رہا ہے، اور اگر لوگوں کے پاس علم آئے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ دربار سے دور ہوں گے، امام سے نزدیک ہوں گے. انہیں پتہ چلے گا کہ خدا کے نمائندے محمد و آل محمد ہیں، ان کے علاوہ خدا کا کوئی نمائندہ نہیں. اگر کوئی بنا ہے تو وہ جھوٹا بن بیٹھا ہے. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ چند منٹ میں نے گزارشات کر دی ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے عزیز یہ ہے کہ جو ہستیاں محمد و آل محمد یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام یہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو اللہ نے دو گواہ رکھے ہیں، ان پہ بھی تو لکھوانا ہے کہ آج بندہ پڑھ کے کیا گیا ہے، دین محمد و آل محمد کی تبلیغ کر کے گیا ہے کہ لوگوں کو بس خوش کر کے گیا ہے. کہا کیا لوگوں نے؟ انہیں کہا وہاں پہ صادق آل محمد لوگوں کو دین بتا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں. اس نے کہا اچھا ایک اعلان کرو. صلوات پڑھے گی محمد و آل محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد. بندے پریشان ہو گئے، درباری پریشان ہو گئے، دربار کے مولوی پریشان ہو گئے، دربار کے وظیفہ خور علماء پریشان ہو گئے. ہم تو چاہتے تھے کہ دربار سے مسئلہ پوچھا جائے، دربار سے علم لیا جائے. لوگ آج بھی باب علم پہ جا رہے ہیں. خطیب نے لفظ بیان کر دینا، نہ ہمارے پاس سور ہے نہ تال ہے جس پہ آپ نے واہ کرنی ہے، ہم نے لفظ ہی آپ کو دینے ہیں. ہم تو چاہتے تھے کہ لوگ دربار سے آ کے عقیدہ پوچھیں، دربار سے آ کے شریعت پوچھیں، دربار سے آ کے اسلام لے. یہ تو جعفر صادق مسجد نبوی میں دین بتا رہا ہے. اس نے کہا جاؤ اعلان کرو. اعلان سنو گے؟ دربار میں ایک بندے نے اعلان کر دیا گلیوں میں. اس نے کہا جو بندہ آج کے بعد دربار میں آ کے درباری خطیب سے مسئلہ پوچھے گا اسے جواب بھی ملے گا اور بطور انعام 2 درہم بھی عطا کیے جائیں گے. مسئلہ بھی اور 2 درہم بطور انعام دیا جائے گا. یہ اعلان سنا صادق آل محمد کے غلام نے، دوڑتا ہوا آیا سرکار کی بارگاہ میں. اس نے کہا مولا یہاں پہ تو کام بھی الٹا ہو گیا. اور فرماتے کیا ہوا؟ توجہ رکھیے گا میرے عزیز دوستو، صادق آل محمد کی بات ہو رہی ہے. کہا مسئلہ خراب ہو گیا ہے. اور فرماتے کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے کہا دربار والوں نے اعلان کروا دیا ہے جو ہم سے مسئلہ پوچھے گا، جو وظیفہ خور مولوی سے مسئلہ پوچھے گا، اسے بطور انعام 2 درہم بھی دیے جائیں گے. مولا 2 تو وہاں پر زیادہ جائیں گے، ہمارے پاس تو کوئی آئے گا نہیں. معصوم فرماتے ہیں پریشان ہونے والی بات نہیں. جہاں جہاں پہ درباری خطیب اعلان کر رہا ہے
کہ جو مسئلہ دربار سے پوچھے گا اسے 2 درہم دیے جائیں گے. تو اس کے پیچھے پیچھے اعلان کر کہ صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد جو جعفر صادق سے مسئلہ پوچھے گا وہ پہلے 2 درہم جمع کروائے گا. پہلے 2 درہم جمع کروائے. اس نے کہا مولا وہاں سے مل رہے ہیں, یہاں جمع کون کروائے گا؟ اور فرماتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں میں وقت کا امام ہوں, تو اعلان کر. شیعہ نے حیدر کرار جعفریوں پیچھے پیچھے امام کا خطیب بھی اعلان کرتا رہا. اب دوسرے دن حالت ہی بدل گئی دربار کی. لوگ جاتے دربار میں مسئلہ پوچھتے, اس سے 2 درہم بطور انعام لیتے دربار والوں سے, اور وہ 2 درہم لا کے امام کی جوتی پہناتے کہتے اب تو بتا سچ کیا ہے. آئے ہائے ہائے, اب تو بتا سچ کیا ہے. وہاں سے مسئلہ پوچھتے جواب نہیں دیتے, 2 درہم لاتے امام کی جوتی پہناتے کہتے جعفر صادق تو بتا سچ کیا ہے. ایک دہلیہ آ گیا, مصائب مجھے نہیں پڑھنا, اسی پر بس اختتام انشاءاللہ کروں گا. ایک دہلیہ امام کی بارگاہ میں آ گیا. اس نے کہا مولا میں علم سیکھنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ علم سیکھنا چاہتا ہوں. آپ کا اعلان ہے کہ جو مرضی چاہے جس عقیدے کا بھی ہو وہ آ کے علم سیکھے. دہلیہ کسے کہتے ہیں صاحب؟ دہلیہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں, خدا کا کنسیپٹ ہی نہیں اس کے ذہن میں. وہ کہتا ہے یہ دنیا خود بنی خود ہی تباہ ہو جائے گی, اس کو قیامت مانتا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا طب سیکھنا چاہتا ہوں. کیا؟ طبیب بننا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے. اس نے علم سیکھنا شروع کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے. امام فرماتے ہیں کہ تیرا کیا ذہن ہے خدا کے بارے میں, خدا کو کیسا جانتا ہے؟ اس نے کہا میں خدا کو مانتا ہی نہیں, تو میں خدا کو کیا جانتا ہوں؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز بنی ہے خود کو خود بنی ہے. امام نے کہا چل ٹھیک ہے علم سیکھ. زیادہ سے زیادہ آدھے منٹ کی یہ بات ہے, اور اسی پہ اختتام انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں. بندے نہ وہ پریشان نہ یہ پریشان ہے. مقصد علم پہنچانا ہے, مقصد حاضری لگوانا ہے, مقصد اپنے آپ کو منوانا نہیں. امام فرماتے ہیں تو طب سیکھ رہا ہے. اس نے کہا جی مولا میں طب سیکھ رہا ہوں. ایک دن حلیلے کے بیج ٹوٹ رہا تھا. امام نے کہا آج بہت گرم ہے, آج اسے میں توحید کی معرفت دلواتا ہوں جو لفظوں کے خریدار ہو. حلیلے کے بیج ٹوٹ رہا تھا. امام اس کے پاس آئے. امام فرماتے ہیں کیا ٹوٹ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا حلیلے کے بیج ٹوٹ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, اچھا میں ایک سوال تجھ سے کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مولا پوچھیے. امام فرماتے ہیں مجھے یہ بتا پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ آئے ہائے 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 ہائے, مجھے یہ بتا یہ جو بیج ٹوٹ رہا ہے زمین پہ پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں مولا پہلے بیج. امام فرماتے ہیں کس درخت سے گرا تھا؟ کم بندے بولے امام کی بات پہ. اس نے کہا بیج. امام فرماتے ہیں کس درخت سے گرا تھا؟ اس نے کہا مولا پھر درخت آیا ہو. امام نے کہا کس بیج سے اگا تھا؟ آئے ہائے ہائے, قربان جاؤ اپنے امام کے اس جملے پہ. اب جب کہا نا کہ کس درخت سے گرا تھا, کس بیج سے اگا تھا درخت, اس نے کہا پھر مولا اور کیسے؟ امام فرماتے ہیں تیری نظر میں تیرے علم کے مطابق جو میں نے تجھے سکھایا ہے, تیرا علم کیا کہتا ہے کہ یہ درخت کیسے بنا یا بیج کیسے بنا؟ اس نے کہا مولا میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں اپنا پورے علم کے گھوڑے دوڑانے کے بعد کہ زمین میں کچھ ایسے خاص مادے ہیں, زمین میں کچھ ایسے خاص مادے ہیں جب وہ حرکت میں آتے ہیں اور ان حرکت و سکنات میں مل کر ایک بیج بن جاتا ہے اور زمین سے خود بخود پودا بن جاتا ہے. امام فرماتے ہیں چل اس حال پہ تو پہنچ گیا ہے نا کہ زمین میں چند ایسی چیزیں ہیں, چند ایسے مادے ہیں کہ جو آپس میں ملتے ہیں. جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ بیج کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس بیج سے پودا بن جاتا ہے. امام فرماتے ہیں مجھے ایمان سے بتا وہ بیج بنانے والی قدرت کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں مجھے بتا وہ بیج بنانے والا کون ہے؟ فوراً امام کے قدموں پہ گرا گر کے کہتا ہے اے جعفر صادق تو نے اللہ بنوایا نہیں, تو نے تو اللہ دکھا بھی دیا ہے. میں نے تو دیکھ لیا تب صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد علیہ السلام.
جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہماری اس ڈیوٹی کو اپنے پاک دربار میں قبول و منظور فرمائیں، اور بانیان کی پرخلوص صفی اللہ اپنے پاک دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اسی امام جعفر صادق میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ رب صلی اللہ محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ شہرگے ظلم پہ تلوار بنا دیتی ہے، شہرگے ظلم پہ تلوار بنا دیتی ہے، تربیت ماں کی عزادار بنا دیتی ہے۔ شہرگے ظلم پہ تلوار بنا دیتی ہے، تربیت ماں کی عزادار بنا دیتی ہے، اور ہو جائے اگر فاطمہ زہرا کی دعا، اور ہو جائے اگر فاطمہ زہرا کی دعا، ذاکر سید ابرار بنا دیتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ خطیب نوجوان جناب کاشر عباس سے درخواست کرتا ہوں کہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل مصاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ ان کے بعد قاری القصائد ذاکر ذیشان جناب رضوان حیدر ترابی صاحب وہ رونق افروز ممبر ہوں گے، اور ان کے فوراً بعد خطیب بے بدل جناب حافظ علامہ محمد علی ورک صاحب خطاب فرمائیں گے۔ خاندان آل اطہار پہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب کعبہ حسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العلی العظیم۔ آل عمران کے ذات میں صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس عظیم صف عذاب اکٹھا ہونا قبول فرمائے، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خصوصاً کوکب علی رضا جعفری صاحب کو شہزادی کونین اپنی چادر کی عزت کے واسطے اولاد نرینہ و صالحہ عنایت فرمائے، اور ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔
सामाईन ग्रामी कद, आज एक तालिब इल्म की हैसियत से इस मिंबर हुसैनियत से मैंने कुरान हकीम की एक आयत ज़िक्र की तलावत बासआदत करने का शरफ हासिल किया है। यकीनन हमारे अमाल नामे में दर्ज हो रहा है कि हम ज़िक्र हुसैन में मसरूफ़ हैं और अल्लाह और हुसैन में एक मुआहिदा हो चुका है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मेरा जिक्र करो। अल्लाह कहता है अज़कुरकुम, मैं अल्लाह वादा करता हूँ तुम्हारा जिक्र करूँगा। अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। और ये मुआहिदा हुआ अल्लाह और हुसैन के दरमियान। अब हुसैन ने अल्लाह का जिक्र कब किया? चूँकि अल्लाह की ज़ुबान बदलती नहीं, अल्लाह का कौल बदलता नहीं, और हुसैन ने अल्लाह का जिक्र तब किया। हुसैन ने अल्लाह की किबरियाई तब बयान की, हुसैन ने अल्लाह के अस्माए हुस्ना का तकद्दुस तब बयान किया, हुसैन ने अल्लाह की मखसूस रुबूबियत तब बयान की जब सर अलहदा हो गया, तब अलहदा रिजवान भाई, जब सर अलहदा हो गया हुसैन ने अल्लाह की हाकिमियत बयान की। और जिक्र का ये तरीका अल्लाह को इस कदर पसंद आया कि इस तरह तो मेरा जिक्र सवालात नबियों ने नहीं किया, तो मेरे खालिक ने कुरान में कहा फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, हुसैन तुमने मेरा जिक्र किया, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब जब अज़कुरकुम के तहत अल्लाह पर वाजिब हो गया है हुसैन का जिक्र करना, अब अल्लाह पर डिपेंड करता है, अल्लाह की मर्जी है, वो जिसके जरिए चाहे जिक्र हुसैन करवाए। सामाईन ग्रामीण कदर, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें जिक्र हुसैन के लिए चुन लिया, कि तुम हुसैन का जिक्र करके मुझे अल्लाह का वादा निभाओ। सवाल है चूंकि बानियन मजलिस की हैसियत से हाजिर हूँ और दामन वक्त में इतनी वुसअत नहीं, लिहाजा बगैर तौहीद के फज़ाइल इमाम का दो जुमले। मौजू पसंद आया? मासूम से किसी ने पूछा, इमाम हुसैन से पूछा, मौला मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूं। सरकार ने कहा जी बिस्मिल्लाह। साल ने कहा मौला मुझे बताएं आप कब पैदा हुए? मौला ने कहा कब? लफ्ज़ कब हमारे बाद पैदा हुआ, हमारे सामने पैदा हुआ। उसने कहा मौला अच्छा चले आप बताएं आप किस वक्त पैदा हुए? मासूम ने कहा वक्त हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे बाद में पैदा हुआ। उसने कहा अच्छा मौला क्या आप आसमानों से भी पहले पैदा हुए? मौला ने कहा अगर आसमानों से पहले पैदा ना होते तो मेरा बाबा अली ये क्यों कहता फलाना बितुरुक समाए आलम मिन्नी बितुरुक अर्ज़, हम आसमानों के रास्ते बेहतर जानते हैं। उसने कहा मौला सूरज से भी पहले पैदा हुए। कहा अगर सूरज से पहले पैदा न होते तो मुझे हुसैन का नाना उंगली के इशारे से डूबते हुए सूरज को पलटाता कैसे? हम तो सूरज की रफ्तार से भी वाकिफ हैं। उसने कहा अच्छा मौला। उसने कहा मौला क्या आप 14 जिंदगी से भी पहले पैदा हुए? मौला ने कहा हाँ जिंदगी से भी पहले पैदा हुए, और सुन जिंदगी हमारे सामने ढूंढी गई। कहा मौला क्या आप मौत से भी पहले पैदा हुए? कहा हाँ मौत से भी पहले पैदा हुए, और सुन मौत सबको मारती है, मौत को मारेंगे भी हम 14। उसने कहा मौला सूरज से पहले, चांद से पहले, जमीन से पहले, आसमान से पहले, समंदरों से पहले, नफ्स के हर चीज से पहले पैदा हुए। तो जब हर चीज से पहले पैदा हुए तो रहते कहां थे? हुसैन को जलाल आया, हुसैन ने जलाल में मशीयत की आंखों में आंखें डाल के कहा सुन तू पूछता रहते कहां थे? हम रहते वहां थे जहां वो रहता था। अब रहते वहां थे जहां वो रहता था। फिर एक साइल ने मौला से सवाल किया,
مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے ہوئے، کوئی سرکار کا صحابی نماز پڑھ رہا ہے سنت، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تلاوت میں مصروف ہے، اور سرکار چہرہ حسین کی زیارت میں مصروف ہے۔ سائل نے کہا مولا آپ تو ایسے چہرہ حسین کی زیارت کر رہے ہیں کہ مجھے گمان ہو رہا ہے کہ جیسے آپ حسن سے زیادہ حسین سے پیار کرتے ہیں۔ تو جواب رسول آیا، خاموش سلمان، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ انہوں نے کہا مولا کیا ہے آپ کا حسین؟ کہ سلمان، حسین اللہ کی کبریائی کا ثبوت ہے۔ سلمان، حسین نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ نہ ہوتا۔ حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ سلمان سن، حسین اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور سلمان سن، ہم آل محمد تمہارے لیے ذریعۃ النجات ہے، اور ہم آل محمد کے لیے ذریعۃ النجات ہے حسین۔ ہم آل محمد تمہاری کشتی کے ملاح ہیں۔ رضوان بھائی، ہم آل محمد تمہاری کشتی کا ملاح ہے، اور ہم آل محمد کی کشتی کا ملاح حسین ہے۔ پھر کسی نے چھڑے مولا صادقی آل محمد سے پوچھا، انہوں نے کہا سائل یبن رسول اللہ، اے چھڑے صادقی آل محمد، آپ کے نانا نے کہا حسین ہم آل محمد کی کشتی کا ملاح ہے، آپ کے ہاں سبھی سفینہ نجات نہیں؟ کہا ہے، تو کہا پھر مخصوص طور پر حسین کو کیوں کہا گیا؟ چھڑے مولا نے کہا اس لیے کیونکہ حسین بہت جلدی پار لگاتا ہے۔ پھر میرے مولا نے کہا سائل سن، روز محشر کو احتجاج محشر کی 1000 صفحے بنائے گا، ان میں سے ایک صف کو ہم 13 بخشوائیں گے، 999 اکیلا حسین بخشوائے گا۔ پھر کہا سلمان سن، اللہ نے فضائل کا آخری جملہ مجھ پر جب بھی وحی کی، اللہ نے مجھ پر جب بھی وحی کی جو حکم نازل کیا، اس حکم کے ساتھ 2 حکم لازمی ہر بار نازل کیا۔ کہا یا رسول اللہ کون سے؟ کہا ایک علی کی ولایت نازل کی، دوسری حسین کی محبت نازل کی۔ بس زیادہ جس حسین کی محبت کے لیے اللہ وحیاں کرتا تھا، وہی حسین عصر عاشور عالم غربت میں، پیاس کے کٹھن عالم میں، گرمی کی شدت میں، تپتے ہوئے صحرا میں کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ کے غریب کے اصغر کو پانی پلائے۔ عصر عاشور آ گئی، اب صبر حسین کا وقت آ گیا، اب امتحان حسین کی گھڑی آ گئی۔ حسین نے اکبر کی لاش اٹھائی، جناب قاسم کی لاش اٹھائی، اور محمد کی لاش اٹھائی، مگر ان لاشوں کو تمہیں یاد نہیں کیا۔ حضرت جب علی اصغر کی لاش اٹھائی تو پیاسا رو کے کہتا ہے اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اس طرح دشمنوں سے، اپنے اکبر کے قاتلوں سے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ عباس کی لاش پہ رویا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا ایک بوڑھا ہے، کبھی کسی لاش پہ روتا 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 ہے۔ راوی کہتا میں قریب گیا، میں نے جا کے کہا سنا ہے یہ قافلہ حسین کا ہے، اے شخص بتا یہاں پر حسین کون ہے؟ کہا میں نے دیکھا ایک بوڑھا تھا، ہاتھوں میں مٹی بھری تھی،
کانپ رہا تھا، پھٹا پرانا لباس تھا، کبھی اس لاش پہ روتا کبھی اس لاش پہ روتا، بکھرے ہوئے بال تھے، کانپتا ہوا اٹھ کے کہتا میں ہی حسین ہوں۔ بتا کون ہے، کہاں سے آیا؟ قاصد رو کے کہتا ہے وطن سے آیا ہوں، فاطمہ صغریٰ کا قاصد۔ عزادارو نام سنا حسین نے، خط پکڑا، قاصد کو کہتا ہے ابھی میں کہوں گا حل من ناصر ینصرنا، تیرا یہاں رک کے میری نصرت واجب ہو جائے گی، چلا جا یہاں سے، جتنی دور ہو سکے چلا جا۔ حسین خط لے کے عزادارو خیام میں آئے، میرے خیمہ پہ حسین آ کے کہتا ہے زینب کلثوم، ام رقیہ، ام لیلا، جلدی آؤ، وطن سے فاطمہ صغریٰ کا خط آیا ہے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، حسین نے خط کھولا، مقتل کی کتاب ہے، کتاب کا نام مجمع النورین، اس کتاب میں خط بھی لکھا۔ بی بی نے خط کیا لکھا؟ بی بی نے کہا بابا اجڑا ہوا مدینہ ہے، سیدوں کے گھروں میں تالے پڑے ہیں، بابا ہر سمت اداسی ہی اداسی ہے۔ بابا حسین تیری بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ تمہیں سلام عرض کرتی ہے۔ بابا آپ نے کہا تھا صغریٰ کو نہیں لے جاؤں گا، اس کی شکل بہن زینب ہماری ماں زہرا سے ملتی ہے، بابا اگر میری شکل جناب زہرا سے ملتی ہے تو بابا اس میں میرا کیا قصور؟ ہر شکلیں تو خاندان والوں ہی پر جاتی ہیں۔ اور بابا آپ نے کہا تھا کہ صغریٰ بیمار ہے، بابا مجھے آج تک پتہ نہیں چلا مجھے بیماری کون سی ہے، بابا مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ بابا اب تو آس پڑوس کی سہیلیاں بھی نہیں آتی، بابا اب تو بھیا علی اکبر کی شادی کے دن طے ہو گئے، بابا اب تو علی اصغر گھٹنوں پر چلنے لگا ہوگا، بابا اب تو سکینہ اصغر سے خوب کھیلتی ہوگی، بابا میں نے علی اصغر کے لیے 2 چولے بھیجے ہیں جو دادی ام البنین نے سلائی کیے۔ بابا جب سے یکم محرم ہوئی ہے مجھے بھوک نہیں لگتی، نانی ام سلمہ زبردستی لقمے بنا بنا کے کھلاتی ہے۔ بابا 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 جب سے محرم کا چاند طلوع ہوا ہے بابا آپ کی بیمار بیٹی کو ایک خواب نظر آتا ہے، بابا خواب میں خون کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے بابا جلدی لکھیے، سب خیریت تو ہے؟ عزادارو خط پڑھ کے قریب جلدی سے اجازت لے کے سوار ہو کے میدان میں چلا، مجھے نہیں پڑھنا کیسے چلا، بس ایک جملہ میرنیس کہتے ہیں، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، انیس فقط زینب نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین قتل گاہ میں گیا، خیموں سے نکلا، بہن کو وصیتیں کی، بہن زینب نماز شب میں حسین کو یاد رکھنا، دوسری وصیت بہن زینب جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ پیاسے کی پیاس کو یاد کرنا۔ عزادارو تیسری وصیت کی، بہن زینب سکینہ اور سجاد کا خیال رکھنا۔ جزاکم ربکم اجرکم جناب سیدہ۔ عزادارو جو ہی حسین کا گھوڑا چلا، گھوڑا کچھ قدم چلا ہی تھا کہ گھوڑا رک گیا۔ حسین کہتا ہے اے سلجنا صبح سے عصر کے وقت تک سلجنا تو نے جان ساری کے بڑے جوہر دکھائے، سلجنا بڑی وفا کی ہے تو نے، مجھے پتا ہے سلجنا تو تھک گیا ہے، مگر سلجنا وقت نماز عصر قریب ہے، اے سلجنا تھوڑی سی اور وفا، تھوڑی سی اور وفا کا مظاہرہ کر، سلجنا تجھے اور تکلیف نہیں دیتا۔ سلجنا نے رو کے نظریں نیچے جھکائی، حسین نے دیکھا، عزادارو کیا منظر تھا، 4 سال کی بچی حسین کے گھوڑے کے سنگوں سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی۔ سلجنا بابا کو نہ لے جا، صبح کا جو مقتل میں گیا واپس نہ آیا۔ سلجنا جو صبح کا مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ عزادارو حسین شہید ہوئے، آخری جملہ بس 2 منٹ، حسین
شہید ہو گئے, میں نے شہادت نہیں پڑھ لی, حسین شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو زلجنا ہنہناتا ہوا آیا. سب سے پہلے زلجنا کو روکا, بی بی سکینہ نے رو کے کہتی ہے زلجنا میرا بابا شہید ہو گیا, زلجنا تیری پیشانی پہ کس کا لہو ہے, زلجنا مجھے بتا قاتلوں نے ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی دیا تھا کہ نہیں. اور عزادارو, جب بہن اسیر ہو کے حسین کی لاش پہ سے گزری, بندے ہوئے ہاتھ پہ بی بی زینب کے, بی بی زینب نے خود کو ناکے سے گرایا, بھائی کی لاش پہ آ کے کہتی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, حسین تجھ پہ میرا سلام. زینب کبرا رو کے کہتی ہے اینا اینا راسو کا یہی, آئے حسین تیرا سر کس نے کاٹا, کبھی کہتے ہیں تیری انگلی کس نے کاٹی, اینا اینا لباسوں کا یہی, حسین تیری قمیض کس نے لوٹی. حضرت سید ابن طاؤس کہتے ہیں کٹی ہوئی رگوں میں آواز پیدا ہوئی, اینا اینا ندائے کا یا اختی, زینب تو بھی بتا تیری چادر. اللہ اللہ القوم الظالمین اللہم العن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. دعا ہے کہ اس پاک ذکر کے صدقے میں مالک اس نوجوان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے, مالک اس کے والدین کو اس کی خوشیاں عطا فرمائے, اور مالک اس کی والدہ کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے جنہوں نے اتنے اچھی طریقے سے اس بچے کی تربیت کی ہے. مالک تمام حسینی ماؤں کو اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزادار ہیں, ہمارے بھائی ہیں عباس, وہ بیمار ہیں, دعا کریں کہ اس ذکر کے صدقے میں مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. فیض بھائی جو کہ اس فرش عزا میں ہر طرح سے شامل ہوا کرتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, مالک فیض بھائی کے درجات کو بلند فرمائے. جس مومن نے جس عزادار نے کسی طریقے سے بھی آج کی اس فرش عزا میں حصہ ڈالا ہے, مالک اس کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مومنین, ہمارے لیے یہ بڑی ہی خوشائند بات ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بھی ذکر محمد و آل محمد کی طرف راغب ہیں. یوں تو یہ اعزاز حاصل ہے محبان محمد و آل محمد کو کہ کوئی بھی محب ان پڑھ تو ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا, لیکن میں نے مولا کا ایک فرمان پڑھا ہے, وہی ان کی پیشخانی کے لیے میں پیش کر دیتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو صرف 2 حالتوں میں ہونا چاہیے, اور وہ 2 حالتیں کون سی ہیں, یا تو وہ صاحب علم ہو یا وہ طالب علم ہو. ذاکر اہل بیت جناب رضوان حیدر ترابی ماشاءاللہ پڑھی لکھی شخصیت, اور بہت اوائل سے ہی اپنے بچپن سے ہی ذکر محمد و آل محمد سے یہ منسوب ہے. میری دعا ہے کہ مالک ان کی ساری زندگی اسی ذکر میں گزرے, اور مالک انہیں اس کا اجر کثیر عطا فرمائے. قاری القصائد ذاکر ذیشان جناب رضوان حیدر ترابی آپ لاہور ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے, اور ان کے فوراً بعد خطیب بے بدل جناب حافظ محمد علی ورق صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے. خاندان آل تھار پہ بلند تر صلوات. تھوڑے تھوڑے عزادار کے آ جاؤ تاکہ بعد چل اللہ نالے نمازی جڑے انہوں واسطے مشکل نہ بڑھے. جڑے ٹور سکتے ہو نوجوان جڑے اٹھ سکتے ہو تھوڑا دے کے آ جاؤ, کیونکہ نوجوان ذکر پاک دی فضیلت اضافہ فائز کرتے ہیں. دعا برائے سلامتی حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة
من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام يا شباب الحسين عليه السلام ويا حجاب زینب سلام اللہ علیہا ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد دعا ہے اللہ کے عالم میرے بھائیوں دی صفحے ماتم بچھائی مولا دی عظیم عزادارہ دا ٹورایا مولا دی عظیم مداخانہ دی پڑھائی میں حقیر نچی دی نوکری علی شہنشاہ دا پاک اللہ عبادت شمار فرما دے آمین بلند آواز اللہ کو واحد مجلس اعزاء وہ جگہ ہے جتھے دعاواں دی قبولیت تے مہر لگدی ہے اگر اتھے بھی دعا قبول نہیں ہونی اتھے بھی آ کے زادار میں اپنے واسطے دعا منگنی نہیں پھر کائنات دی اللہ نے کوئی جگہ بنائی نہیں جتھے دعا قبول ہونی چونکہ ساڈا ایمان ہے بابا جی ساڈا یقین ہے اتھے ساڈے سائیں خود تشریف فرمائے اپنے واسطے جس بندے دعا نہیں منگنی پھر اس کا مجلس آن دا فائدہ کوئی نہیں مالک تنو آل محمد عظمت واسطہ ساڈا ٹور آیا ساڈا پڑھیا بانیاں دے سر سفرجات میرے مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرے مالک جتنے مومنان بیمار حال ہیں واسطہ جناب سید السجاد دی بیماری دا واسطہ جناب بیمار مدینہ دی بیماری دا میرے مالک تمام نو شفاء کلی عطا فرما میرے مالک تنو آل محمد عظمت واسطہ ہے مومنین دی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما مالک اپنے علاوہ اور محمد و آل محمد علاوہ سب کسی کمینے دا محتاج نہ بنا مالک سب تو بڑی دعا ہے ہر ماتمی نو ہر زدار نو بہن تے ورادہ زوار بنا دے ہر ماتمی نو ہر زدار نو بہن تے ورادہ زوار بنا دے مالک میں سمیت جنہ جھولیاں چ ماتمی نہیں میرے مالک کا واسطہ ہے کریم کربلا دے ذیشان پتر دا میرے مالک انہاں نو ماتمی عطا فرما میرے مالک ساریاں دعاواں دی کو دعا ہے ساڈے حقیقی وارث حقیقی آقا حقیقی رہبر حقیقی آیت اللہ وارث خون حسین سرکار قائم دے ظہور اچ تعجیل فرما سرکار قائم دے ظہور اچ تعجیل فرما الہی آمین یا رب العالمین صلوات آل محمد ذات پہ بلند کر پڑھو اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے بلند کر صلوات پڑھو اللہم دی شفا یابی واسطے بلند کر صلوات پڑھو ایک ایسی صلوات پڑھو آل محمد ساڑھے اتے راضی ہو جاویں اللہم صلی علی محمد اور دی اجازت ہے کوئی صلات بیٹھو سب کرو معافی مانگ کے مزادارہ دیا گوما دے نال اگے حاضر ہاں کریم کربلا دا ایک میسج سن لو اپنے وقت وارث تک فرمان تلاوت کرنا گا جی جس بادشاہ دی اسریت تھا تسی میرے استاد محترم قبلہ قاسم رضا دی طبیعت تو بھی واقف ہو کیونکہ میں ایک ادیب بھی ہوگا پتر ہاں ساڑھے روٹین ہی چھے اسی ذکر پاک دا آغاز کسی نہ کسی معصوم دے فرمان تو کرنا گا جو مجلس دا اصل مقصد ہے وقت وارث میرا حقیقی آقا حقیقی آیت اللہ فرما رہے ہیں ہم سے ملاقات کے لیے صرف عبادت کافی نہیں کچھ بندے بابا جی حیران ہو گئے میں ادھا فرمان تلاوت کیتا ہے بڑے متعجب ہو گئے کہ یار ذاکر صاحب نے کیڑی گل شروع کر دی کہ عبادت نہیں کرنی مولانا ملاقات واسطے فرمان دا ادھا حصہ باقی ہے مولا فرما رہے ہیں ہم سے یعنی مجھ سے چلو اس تو پہلے ایک اور فرمان تلاوت کرتا ہوں مولا دا فرمان ہے بار میں دا بہار الانوارج مولا فرما رہے ہیں جس عزادار نے میرے دادا علی سے ملنا ہو میرے دادا حسن سے ملنا ہو میرے دادا حسین سے ملنا ہو میرے دادا علی زین العابدین سے ملنا ہو میرے دادا محمد باقر سے ملنا ہو
मेरे दादा जाफर सादिक से मिलना हो, मेरे दादा इमाम अली रजा से मिलना हो, मेरे दादा मोहम्मद नकी से मिलना हो, मेरे दादा मोहम्मद नकी से मिलना देखना मेरे वाले पास है, मेरे बाप हसन अस्करी से मिलना हो, मौला फरमाते हैं मुझे बार में की जियारत कर ले, सबसे मुलाकात हो जाएगी। आपकी दुआ से हमसे मुलाकात के लिए सिर्फ इबादत काफी नहीं है। नौकरी का आगाज करिए। किबला साहब ने तशरीफ लाए, फिर तालिब मुकम्मी किबला कासिम रज़ा तराबी साहब बुलाए जा रहे उन्होंने दुआ के नाल जिसे तशरीफ फरमा 217 तो मैं आगाज करने लगा जी। कल रात तिलावत कीतियां, सारे तुसी अदब पसंद लोग बैठे हो, ज़हीन और फतीन। इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार। बचपन तो इतने ड्यूटियां दे रहे हैं, इतों दुआवां मिलियां ने। जाग सो बड़ी मशहूर की गल मैं शुरू की है कि खरीदार खुद बिक जावे। इस शहर में मैं दूसरी सतर तिलावत करनी है, हर जुबान दुआ करते मजबूर हो जाती। इस शहर में बाबा जी बिक जाते हैं खुद आके खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं करबो वाला है। आहा क्या कहने मेरे हाथ बुलंद हो गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार। फिर जानदार 14 की मर्जी दे रहा है। चलो दो हो सत्रह से नाम करते हैं क्योंकि आज मुहर्रम का दिन है। आज उस दश्त को कहती है मुअल्ला दुनिया। दश्त कुजा मुअल्ला खुदा ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, इस्तेमाल ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ हो। आज उस दश्त को कहती है मुअल्ला दुनिया। प्यास वालों से जहां हारे थे पानी। सुभान अल्लाह। प्यास 417 हो एक सीधा थोड़ी समाज के हवाले। पाकर तुझे अलूम की सरताज हो गई। मेरे ज़हन च बल्ला बा खुदा बाबा सुना कोई हो रही, लेकिन इतने वो ही पढ़ा जाता जो आलिया सैन को कबूल होता है, इस ते मोहर होती है। पाकर तुझे अलूम की सरताज हो गई। आओ भाई मोहताज तू नहीं रहा तारीख का हुसैन, तारीख तेरे जिक्र की मोहताज हो गई। कसीदा पाक में जी तिलावत पढ़ कर लगा। दुनिया में जो महबूब शाह मशरक़ैन है, दुनिया में जो महबूब शाह मशरक़ैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। बातिल के सामने ना जो झुकाए अपना सर, समझो कि उसके देन का मालिक बेशक। पीर अली पता खोलेगा क्या बोलेगा, कुल्ले ईमान पैंतनी सवा लाख नारा। मालिक सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमावे। बड़ी जी कसीदा सलवात मेरे साईं दी ज़ात ते बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पे सजदा अदा खुदा के लिए हुआ जो खाक पे सजदा अदा खुदा के लिए हुआ जो खाक पे सजदा अदा खुदा के लिए हुआ जो खाक पे सजदा। खाक पे सजदा ना है ना जो ध्यान मेरे पास रखना है। फिर होया क्या बाबा हमारे शाह जी बाबा जी नाम क्या बदादार खाक पे सजदा जो अदा होया फिर होया क्या सजदा अदा
جو خواب پہ سجدہ ادا خدا کے لیے. پھر ہویا کیا فرد ثانی بھیجنے لگا ہوا جو خاک پہ سجدہ. جاگ سو اس علاقے تک لگا رہے ہو آدھا پسند لوگ بیٹھے ہو کے لیے حسین بن گئے تنہا گواہ خدا. سبحان اللہ حد سلامت رہے. کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ہاتھ بلند کرو قرآن کا ثواب حاصل ہوئے بجماعت ہے نبی. ہوا جو خاک پہ سجدہ ادا خدا کے لیے حسین بن گئے تنہا گواہ خدا کے لیے. دعا مل گئی میں مطمئن ہو گیا. حسین بن گئے تک سامنے آ جانا کبھی پھر اور اتفاق سارے زدار صلوات. عزادار ساری عظیم نے جڑے کریم کربلا دے ذکر چاہتے ہیں سارے عزت قابل ہیں لیکن کچھ لوگ انہوں نے باوجود جڑی مجلس دے زینت ہوندے گواہ خدا کے لیے تسی ایڈا سونا استقبال کیتا ہے مولا دی قسم ہے دل پہ کرتا کھل کے پڑھا خدا کے لیے. بابا جی اگر کوئی کام کثرت نہ ہو جائے قبلہ وہ تو عدد باہر ہو جائے زیادہ دفعہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار بس کر خدا واسطے. اس لفظ نو ذہن وچ رکھنا ہے کہ 70 میں بھی لگا لفظات نال ذکر کر سو سفر کر سو تکان فارسی لوٹا